بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام اور خصوصی دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام رومی نسل تھے اور ان کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور حضرت ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84۔ آپ علیہ السلام ان انبیاء کرام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی۔ سورہ نساء کی یہ آیت ہے۔ ایوب علیہ السلام ایک صابر و شاکر نبی تھے جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا اور دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلاً غلام اور مال مویشی، اور شام کے علاقے میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے۔ اس کے علاوہ بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی فرما برداری، صبر اور شکر کرنے کی خوبی سے بہت جلتا تھا اور آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ غیب سے آواز آئی، علیم، ایوب علیہ السلام میرا صابر و شاکر بندہ ہے، اس پر تیرا کوئی اثر نہ ہوگا۔ شیطان نے کہا، اے خدا، تو نے اسے ثروت و اطاعت عطا فرمائی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، تو پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے؟ اگر تو اس سے یہ سب نعمتیں چھین لے تو وہ ہرگز شکر ادا نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بھی غافل ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس، میرے اس بندے کے بارے میں تیرا گمان غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے مولا، اگر تو مجھے اس کے مال و دولت پر تسلط بخشے تو دیکھ کیسے نہیں نافرمان کر ہوتا۔ پروردگار نے کہا، چل، میں نے تجھے اس کے مال اور اولاد پر تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس خوش ہو گیا اور اپنے چیلوں کے ذریعے ان کے مال و مویشی دریاؤں میں غرق کروا دیے، اور شیطان خود گوالے کے روپ میں حاضر ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا شکر ہے، اس نے اپنے فضل سے یہ دیے تھے اور عدل سے لے لیے۔ نے مایوس ہو کر اپنے تابع داروں سے کہا کہ ایوب علیہ السلام کی زراعت کو آگ لگا دو۔ جب سب جل گیا تو آ کر کہا، آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور سب جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دوبارہ دیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان ناکام ہو کے واپس لوٹا اور ان کے گھر کا سب سامان تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ملعون ہر تباہی کی خبر ایوب علیہ السلام کو دیتا رہا، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم حاصل کرنے میں مشغول تھی۔ شیطان نے وہ مکان گرا دیا اور سب اولاد دب کر جاں بحق ہو گئی۔ یہ خبر بھی شیطان نے ایوب علیہ السلام کو دی، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے، ذرا بھی کوئی فرق نہ آیا۔ پھر ابلیس نے آپ کے بدن پر تسلط ہونے کا اختیار اللہ تعالیٰ سے مانگا،
اور کہا کہ پھر پتہ چلے گا یہ کیسے عبادت کرتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا، بغیر زبان، دل اور کانوں کے میں نے تمہیں تسلط دے دیا ہے، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان جادوگر کے روپ میں آیا اور آپ علیہ السلام کے ناک میں پھونک ماری۔ اس کی حرارت سے پورے بدن پر خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوشت پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار سب ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور دور رہنے لگے۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی تمام ضروریات پوری فرماتی، یہاں تک کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی غذا اور دوا کا بندوبست کرانے کے لیے اجرت پر دوسروں کے گھر کام کرنے لگیں۔ آدھی مزدوری آپ ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دیتی اور آدھی سے اپنا اور ایوب علیہ السلام کی ضروریات پوری کرتی۔ وہ جب بھی مزدوری کے لیے جاتی تو شیطان راستے میں کھڑا ہوتا اور کہتا، تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے؟ مصر میں ایک صاحب جمال اور دولت مند آدمی ہے، میں تیرا اس سے نکاح کرا دوں گا، ایوب کو چھوڑ دے۔ وہ پاک بی بی اس کی بات پر دھیان نہ دیتی اور واپس آ کر ساری بات ایوب علیہ السلام کو بتا دیتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے، وہ مردود ابلیس ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک دن ابلیس طبیب کی شکل میں آیا اور بولا، اس کا علاج گوشت خور اور شراب ہے اور کوئی علاج نہیں، اور کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں اور شفا مجھ سے سمجھو۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے مال اور اولاد کی دوری پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت میں بھی بڑے صبر سے کام لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اس قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر شکر ضرب المثل بن گیا اور آپ علیہ السلام کے مصائب بھی۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ رب سے دعا مانگیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کرے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ بہرحال دن گزرتے رہے اور ان کی خدمت گزار اور وفادار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت تکلیف دہ تھی۔ بالآخر جب ایوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کی بیماری کا ذمہ دار ابلیس ہے، تو وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ قرآن کریم میں مذکور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ ترجمہ: اے میرے مالک، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں،
اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا اور وہ بہت خوب بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا اور آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولیں اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں نے تجھے تیرے اہل و عیال دوبارہ دے دیے ہیں، اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی۔ اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کی مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا، اور وہ مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ عز و جل نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تجھے غنی اور بے نیاز نہیں بنایا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دوران ایک دن ان کی بیوی اپنے بالوں کی لٹ بیچ کر کھانا لائیں تھیں۔ اس پر ایوب علیہ السلام نے ناراض ہو کر یہ دعا کی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کوڑے نہ مارے مگر اپنی قسم پوری کریں، اور 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارنے سے قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے قائم لے رہی تھی، اور انہوں نے تمام دکھ جھیلے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئے گی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔